بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل سے خطاب کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا، سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ناراضگی دکھائی کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ وحی بھیجی، میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے، وہ تم سے زیادہ علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں ان سے کس طرح ملاقات کر سکتا ہوں؟ فرمایا گیا، ایک ٹوکری میں ایک پکی ہوئی مچھلی لے لو اور اس طرف سفر کرو، یہ مچھلی جہاں غائب ہو جائے وہیں ان سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی کو ٹوکری میں لیا اور اپنے نوجوان خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ چل پڑے۔ جب صحرائے پتھر تک پہنچے تو اس ٹوکری پر سر رکھ کر سو گئے۔ اس وقت مچھلی تڑپی، ٹوکری سے باہر نکلی، کود کر دریا میں جا گری اور سرنگ کی طرح سمندر میں راستہ بناتی ہوئی چل پڑی۔ حضرت یوشع بن نون کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا تذکرہ کرنا بھول گئے۔ جب دونوں حضرات وہاں سے چلے اور پورا ایک دن اور ایک رات کا سفر طے کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تھکاوٹ کا تذکرہ کیا اور اپنے خادم سے ناشتہ طلب کیا۔ ان کے خادم یوشع بن نون نے کہا، حضور بڑی غلطی ہوئی، میں تو مچھلی کا واقعہ بتانا بھول ہی گیا۔ اس سے پہلے پتھر کے پاس جہاں ہم نے قیام کیا تھا وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں جا کودی اور سرنگ بناتی ہوئی نکل بھاگی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بس وہی وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ دونوں حضرات اپنے نشان قدم پر پیچھے لوٹے۔ جب اس پتھر کے نزدیک پہنچے تو دیکھا ایک صاحب سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے آرام فرما رہے ہیں اور یہ حضرت خضر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام عرض کیا۔ حضرت خضر نے کہا، تمہاری اس زمین میں سلام کیسے؟ آپ نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر نے پوچھا، کیا آپ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے تاکہ آپ مجھے ان نیک باتوں میں سے کچھ سکھا دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ حضرت خضر نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا علم عطا فرمایا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور کچھ ایسا علم آپ کو دیا ہے جسے میں نہیں جانتا۔ کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر کیوں صبر کریں گے جس کا علم محیط نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ حضرت خضر نے کہا، تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ اب دونوں حضرات دریا کے کنارے چل دیے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی۔ اتنے میں ایک کشتی کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں بھی کشتی میں بٹھا لے۔ حضرت خضر کو پہچان لیا گیا اور دونوں حضرات کو بغیر کرایہ لیے سوار کر لیا گیا۔ انہوں نے دیکھا ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے بیٹھی اور ایک یا دو مرتبہ اپنی چونچ سے سمندر کا پانی پینے لگی۔ حضرت خضر بولے، اے موسیٰ، میرا اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے ایک طرف چڑیا کی چونچ اور دوسری طرف وسیع و عریض سمندر۔ حضرت خضر کشتی کے ایک تختے کی طرف گئے اور اس تختے کو نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے بغیر کرایہ لیے ہم کو کشتی میں بٹھا لیا، اور یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کشتی کو پھاڑ دیا تاکہ کشتی والے ڈوب جائے۔ حضرت خضر بولے، اے موسیٰ، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ میرے کام کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، میری بھول پر آپ گرفت نہ کریں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ پھر وہ دونوں چلے۔ دیکھا ایک لڑکا کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ حضرت خضر نے اس بچے کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، افسوس، آپ نے بلا وجہ ایک بے قصور بچے کو مار ڈالا۔ حضرت خضر بولے، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے؟ پھر وہ دونوں آگے بڑھے۔ جب ایک بستی میں پہنچے
تو بستی والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن کسی نے ان دونوں کو اپنا مہمان نہ بنایا۔ آگے چلے تو ایک بستی میں انہوں نے ایک ایسی دیوار پائی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے اپنے ہاتھوں سے اس دیوار کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، اگر آپ چاہتے تو ان سے کچھ مزدوری لے سکتے تھے۔ حضرت خضر بولے، اے موسیٰ، اب یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر وہ کچھ دیر اور صبر سے کام لیتے تو ان دونوں حضرات کے کچھ اور قصے ہمارے پاس پہنچتے۔